ایسا کھانے میں نقص نکالتے ہیں کچھ لوگ، اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ آج کل بن رہا ہوگا نا، طرح طرح کے کھانے بن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا مجھے یاد آ رہی ہے، ہاتھ روک لیتے تھے اگر کھانے میں کوئی ایسا ہوتا تو اس میں وہ بیان نہیں فرماتے تھے، مزاج کے مطابق نہ ہوتا تو نقص بیان نہیں فرماتے تھے، ہاتھ روک لیتے۔ ہاتھ روک لیتے تھے، نقص بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دعوت میں بیٹھے ہوئے کہیں بھی کھا رہے ہیں تو ضروری تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، ان کو سمجھ میں آ رہا ہو، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، ہر ایک کی زبان کا ٹیسٹ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ قدرتی ہے، آنکھوں کا ٹیسٹ الگ ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ ایک چیز ایک کو پسند آئی ہے دوسرے کو ضروری نہیں پسند آئی ہے، ناک کا ٹیسٹ الگ ہے، خوشبو ہے، مجھے جو پسند ہے خوشبو آپ کو پسند ہے، زبان کا ٹیسٹ الگ واہ واہ ہے، یہ سب جدا جدا ہے۔ بعض اوقات کچھ مرچ تیز ہو جاتی ہے، نمک تھوڑا کم پڑ جاتا ہے، یا کچھ اور ایسی چیز ہو جاتی ہے تو نارملی کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب ان خوشیوں کے دنوں میں کھانے الگ الگ قسم کے پک رہے ہیں اور آپ کے مزاج کے مطابق دل آزاری غصہ مت کریں، دل آزاری ہو جائے نا، ہاں کسی نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہوا ہے یار یہ کیا رکھ دیا، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی ہے میزبان کے لیے کہ دسترخوان جب میزبان لگائے نا تو جو ضرورت کی چیزیں ایک مہمان کو پڑ سکتی ہیں وہ سب رکھ دے، اس میں نمک بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو نمک کے استعمال میں کمی بیشی کا ہو تو وہ بھی رکھ دیا تاکہ میزبان سے مہمان کو سوال نہ کرنا پڑے کہ ذرا نمک لے آئیے گا۔ آپ دیکھیں بعضوں کا گلاس نہیں پڑے ہوتے۔ ایک اور بات بڑی خوبصورت بات یاد ہے کہ میں نے امیر رسول کی بیان کر دوں، بعضوں کا جیسے گھر میں دعوت ہوتی ہے نا، اب اس میں 2 برتن سالن کے رکھ دیے اور 2 ڈشیں چاول کی رکھ دی، اب وہ یا ذرا سالن دینا یا یہ ذرا چاول دینا، یعنی یہ نا یہ اب گھر میں ہوتا ہے کہ تھوڑا بڑا ہوا تو نظر آتا ہے، جی جی جی، حالانکہ میزبان کو چاہیے کہ اس کو 4 حصوں میں بانٹ دے، اچھا 4 جگہ رکھے، بار بار مانگنا پڑتا ہے، ہاتھ بھرانا پڑتا ہے۔ اچھا بعض کی طبیعت کیا ہوتی ہے، یہ ذرا سالن دینا، یہ لیا نکالا، اب اسی کے پر رکھا ہوا، ادھر ہی رکھ دیا اس نے آگے پہ اب وہ دوبارہ اٹھا کے وہاں رکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا۔ اچھا بعض اوقات بڑی چھوٹی سی چیز مانگ لیتے ہیں، اب ٹیشو نہیں ہے دسترخوان پر، جی جی، اور اگر ٹیشو مانگ لیا ہمارا ہر جگہ کا کلچر بھی نہیں ہے تو اب وہ ٹیشو نہیں ہے تو بےچارے بعض اوقات دیکھو بھگاتے ہیں کسی کو لینے کے بہت لیے۔ پہلے مفتی صاحب نے توجہ دلائی تھی، ہاں میں مفتی صاحب آپ کے گھر پر تھا، برسوں پرانی بات ہے، آپ نے مجھے سنایا یہ بات، آپ نے مجھے بیان کی تھی کہ میں کہیں گیا تھا اور وہاں ایک اسلامی بھائی نے ٹیشو مانگا اور وہ ٹیشو پیپر تھا نہیں، تو آپ نے ان کو کہا یار آپ کیا دن رات ٹیشو استعمال کرتے ہو کہ یار آپ ایک، اچھا وہ کتنا شرمندہ ہوا کہ ٹیشو باکس کے لیے۔ جی جی، سب پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز نہیں مانگی جائے، جو دسترخوان پر اگر نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کی چیز سوال نہ یہی کریں۔ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اب نمک سے زیادہ عام چیز کیا ہوگی، صحیح ہے، یعنی کہ وہ یمنعون الماعون جو ہے نا، اس کی پہلی مثال ہی نمک ہے، کہ جن لوگوں کی مذمت کی ہے کہ ان سے اگر نمک مانگا جائے تو اس کو منع کر دیتے، تو نمک کو سب سے زیادہ عام چیز قرار دیا گیا۔ صحیح، تو جب اس میں یہ معاملہ ہے یہ بھی نہ مانگا جائے کہ بعض اوقات نمک ہی گھر میں نہیں ہوتا، تھوڑا سا نا اشارے سے کہا جائے، جو بھی چیز کہی جائے نا اشارے سے کہی جائے، نمک کی حد تک تو چل جاتا ہے، صحیح، لیکن جو چیز روٹین میں نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ابھی مجھے بتایا کسی نے کہ 2 بجے کسی کے گھر پہ مہمان گئے رات کو، دوست ہے، یار ہم تو دہی کے بغیر نہیں کھاتے۔ اب وہ رات 2 بجے کہاں سے دہی، ہر گھر میں ہر وقت دہی ہو ضروری تو نہیں ہے نا، مہمان بنے عیب نہ نکالنا تو